السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈائلاگ ود محسن، میں ہوں حارث بن امین۔ ایک ادارہ ہے فچ، جس کی جو خبریں ہیں، جنہوں نے جو اپنی رپورٹ جاری کی ہے، وہ آج کل زیر بحث ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی ہمارے ہاں ٹاک شوز ہوتے ہیں ان میں اس کا ذکر ہوتا ہے، اور انہوں نے کوئی اچھے خیالات کا اظہار پاکستان کے بارے میں نہیں کیا۔ محسن رضا صاحب میرے ساتھ ہیں، میں چاہوں گا کہ محسن صاحب سے ہی آغاز کریں اور انہی سے شروع کریں، وہی بتائیں اس بارے میں کہ رپورٹ ہے کیا۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی، خیریت ہے؟ سر بتائیے گا کیا کہتے ہیں اس رپورٹ میں، فچ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ رپورٹ اپنے طور پر نہ تو بری ہے اور نہ یہ اچھی ہے۔ اپنے طور پر زور اس بات پہ کہ اپنے طور پر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اس کو آپ شکایت کے طور پر لینا چاہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، اور الزام کے طور پر لینا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کچھ ایسی بات نہیں کہی گئی جو ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ اس میں آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ اگر جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے معاشی اہداف حاصل کرنے میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں، پاکستان کو IMF کا پروگرام لینا کیوں ضروری ہے، اس پہ بھی اس میں بات کی گئی ہے۔ لیکن ہمارے اندرونی معاملات کے حوالے سے ابھی تک ویسے کسی نے یہ کہا نہیں ہے، کیونکہ ہم بہت نازک مزاج ہیں۔ امریکہ کا اگر خارجہ ڈپارٹمنٹ یا اس کا ترجمان کوئی بات کر دیتا ہے، مثلا ایسے کہہ دیتا ہے کہ پاکستان میں PTI پہ بین لگانے کے حوالے سے اگر حکومت نے اندیا دیا ہے یا تشویش کا اظہار کرتا ہے دفتر خارجہ، امریکن دفتر خارجہ، تو ہم فوری طور پر کہتے ہیں یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ یہ فچ کی جو رپورٹ آئی ہے نا پاکستان کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے آپ کا یا تو CT اسکین کیا ہے یا ایکس رے کیا ہے یا MRI آپ کی ہوئی ہے، اس میں ہر چیز کا خلاصہ بیان کر دیا بالکل گیا ہے۔ ایسا ہے۔ تو اس پہ غصہ کرنے کی بجائے نا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی حالات ایسے ہی ہیں۔ فچ بذات خود اگر اس کا انالیسس، کیونکہ جس سورس یہ رپورٹ آتی ہے اس سورس کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ 110 سال ہو گئے ہیں امریکہ میں فچ کو بطور ایک ریٹنگ ایجنسی کے کام کرنے کے۔ یہ امریکن جو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے اس میں یہ رجسٹر 110 سال ہو گئے اس کو، اور اس کا بانی جو تھا فچ ہی اس کا نام تھا سم تھنگ، تو اس کے نام پہ یہ ادارہ جو ہے کام کرتا ہے۔ امریکہ میں 3 ادارے ہیں، ایک موڈی ہے اور دوسرا ہے اسٹینڈرڈ اینڈ پورز، اور تیسرا یہ فچ ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے یہ رینکنگ میں بھی ان تینوں میں سے ہاں، یہ سینئر بھی لائے ہے، کرتا ہے ان تینوں میں جی۔ ہاں موڈی بھی کرتا ہے، لیکن فچ کی یہ رپورٹ ہے پاکستان کے مکمل معاشی عدم استحکام کے حوالے سے، موجودہ حکومت کے پرابلمز اور ہمارے معاشی اہداف پیچھے کیا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتے ہیں، ہماری معاشی ترقی کتنی ہوگی، ہمارا جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کتنا رہے گا، اور پر کیپیٹا انکم جو ہے وہ کتنی رہے گی۔ انہوں نے پاکستان کے جو معاشی اشاریے ہیں ان کی بنیاد پر یہ رپورٹ جاری کی۔ اس میں پریڈکشن بھی ایک ویسے ہے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اگر یہ جاتی ہے، انہوں نے 2 چیزیں کہی ہیں اس رپورٹ میں۔ پہلی تو یہ ہے کہ یہ اگر حکومت 18 ماہ قائم رہتی ہے، 18 ماہ تک قائم رہتی ہے، تو یہ IMF کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں وہ میچور ہو جائیں گے۔ یہ پروگرام $7 ارب کا جو انہوں نے اپلائی کیا ہے، تو سٹاف لیول پہ تو اس کی توثیق ہو گئی، اب ایگزیکٹو لیول پہ ہوتی ہے تو پاکستان کو ٹرانشز کی شکل میں پیسے ملنے شروع شاہ جی ہو ویسے جائیں آپ گے۔ بات کر رہے ہیں، کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک ادارہ، اور آپ نے جس طرح بتایا 110 سال سے وہ کام کر رہا ہے، وہ کہتا ہے اگر یہ 18 مہینے رہتی ہے، مطلب ایک حکومت جو 5 سال کی لیے آگے وہ ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان میں آج تک کوئی وزیر اعظم 5 سال نہیں رہا۔ یہ کتنا شرمناک جو ایک کامنٹ ہے ہمارے بارے میں سمجھوں گا۔ نہیں، کمنٹ نہیں ہے، ریالٹی ہے۔ دیکھیں کمنٹ تو ہوتے کسی کی رائے ہوتی ہے، آپ کے ہاں ایسے ہی ہے، ماں سوائے آپ کے آمران مطلق جو رہے ہیں یہاں پر، وہ آتے رہے، وہ 90 دن کے لیے آتے ہیں، 10 سال رہ جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ کا ٹائم بھی کسی کے کریڈٹ پہ ہے۔ لیکن جو پولیٹیکلی الیکٹڈ، اور پارلیمنٹ میں کسی بھی پرائم منسٹر نے اپنی مدت اگر 5 سال پوری نہیں کی تو یہ ریالٹی ہے۔ آپ کو اپنے سسٹم کی جو ڈرائنگز ہیں اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بھی اسی قسم کے آپ چکر میں جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے کل بھی پروگرام کیا، اس سے پیشتر بھی، اور پورا پاکستان کا میڈیا اس بات پہ لگا ہوا ہے کہ اگر حکومت جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرتی تو کیا ہو سکتا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب نے جس تشویش کا اظہار کیا ہے، اور نون لیگ کے اندر سے بہت سارے لوگ جو اب نون لیگ میں نہیں ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، وہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں، انہوں نے بھی حکومت کی جو نیت ہے اس پہ بھی شک کا اظہار کیا ہے، اور اس خطرے کی گھنٹی بھی انہوں نے بجائی ہے کہ اگر اس طرح کا کچھ ہو جاتا ہے تو کوئی تھرڈ فورس جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر سکتی ہے تھرڈ فورس کا سچویشن ذکر کو۔ بھی کیا ہے انہوں نے،
इन्होंने टेक्नोक्रेट्स का जिक्र किया है। इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। अच्छा, इसको एक और अंदाज से भी देखा जा सकता है। देखें, मुझे तो ये लगता है कि फिच को जो अदाद शुमार दिए गए हैं और पाकिस्तान का जो सियासी एनालिसिस करके उनको दिया गया, उनके अपने लोग भी मौजूद हैं। वो रिपोर्ट ऐसे ही मुरतब नहीं हो जाती कि किसी ने टेबल स्टोरी एक घड़ी है और उसके बाद उसको जारी कर दिया है। टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट का पाकिस्तान में इससे पेशतर भी जिक्र होता रहा है। आपको याद होगा कि जब 16 माह की हुकूमत आई इमरान खान के इक़्तिदार से रुखसत होने के बाद, तो उस वक्त भी ये बात कही जा रही थी कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी। ये क्यों कहा जाता है? इसका बुनियादी तौर पर मतलब ये होता है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनमें ये अहलियत नहीं है, उनमें ये काबिलियत नहीं है कि वो पाकिस्तान के गवर्नेंस को चला सकें, कामयाबी से चला सकें। ना उनमें अहलियत है, ना उनमें ये सलाहियत है। ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर बहुत बड़ा सवालिया इस निशान बात का तयन कौन करता है कि ये इसके अहल है कि नहीं है? ये कोर्ट्स करती है हमारी? ना कोर्ट्स करती हैं, ना कोई और करता है। मैं मुंह फाड़ के ये बात अगर कहना कहूँगा कि जी एस्टैब्लिशमेंट को जब ये लोग पसंद नहीं होते, जिसको जी चाहे उसको ला के इक़्तिदार पे बिठा देते हैं। जब ये किसी को चलता करना होता तो कोई भी एक उज़्र तलाश कर लिया जाता है। लेकिन मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा। उसका सबब यह है कि हमने भी तो ये साबित करना है कि हम इस अहल हैं कि हम हुकूमत भी चला सकते हैं और जिस मकसद के लिए हुकूमत में आते हैं वो मकसद ही भी पूरा कर सकते हैं। शाह जी, ये टेक्नोक्रेट्स का जो एक निज़ाम लेके आते हैं, मतलब हुकूमत लेके आते हैं, वो डिज़ाइन किस तरीके से होती है? उसको किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, वो ज़रा बताएंगे? देखिए, कोई लंबी चौड़ी बात है, इस पर इतना टाइम नहीं है कि मैं करूं, लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं ना, और जहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम मौजूद है, अपोजिशन को स्टैंड बाई गवर्नमेंट कहा जाता है। ये आपके में कुछ तसव्वुरात बुनियादी हैं जो लोगों को क्लियर करना ज़रूरी है कि जब आप कहते हैं जी अपोजिशन स्टैंड बाई गवर्नमेंट है, इसका मतलब यह है कि वो इक़्तिदार में ना होते हुए भी ख़जाना, दाखिला और ख़ारजा और इसी तरह के दीगर जो मामलात हैं, इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं हुकूमत के पास, वो उनकी तैयारी करती हैं। अपोजिशन की जमातें अपना एक बजट भी तैयार करती हैं। मैं एडवांस्ड और महज़ब दुनिया की जो डेमोक्रेसीज़ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो गवर्नमेंट को आके पॉइंट टू पॉइंट टफ टाइम देते हैं कि आपने ये गलत किया, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो हमारे यहाँ इस किस्म का कोई रिवाज नहीं है। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ज़रूर इख्तियार किया हुआ है, लेकिन ये एक कॉस्मेटिक रिक्वायरमेंट है जो हमने पूरी कर रखी है। आप अगर सर्वे करें अपने पॉलिटिशियंस का, मैं एक से ज़्यादा मरतबा अपने प्रोग्राम से मैं ये बात कह चुका हूँ, तो इनमें अहलियत नहीं है। यानी हुकूमत वक्त किसी को भी चाहे तो उसको वज़ीर ख़जाना बना सकती है, वज़ीर दफ़ा बना सकती है, वज़ीर ख़ारजा बना सकती है। उसके क्रीडेंशियल्स क्या हैं? क्या जो आपकी पार्टी में ये आदमी जिसको आपने कहा कि ये ओहदा इसको देना है हमने, क्या उसमें उसकी डिग्री है? क्या उसने इससे पहले कोई तजुर्बा हासिल किया है? उसको बैनुल अक़वामी डिप्लोमेसी का कोई, अगर उसको कोई तजुर्बा है तो उसको वज़ीर ख़ारजा बनाया जा सकता है। आपने ट्रेनिंग का सिस्टम दिया नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर अपने लोगों को ट्रेनिंग देने का कोई सिस्टम, कोई रिवाज नहीं है, जिसकी वजह से ये होता है कि जब आपकी सियासी हुकूमतें नाकाम होती हैं तो ये कहा जाता है कि ये टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी। टेक्नोक्रेट्स का क्या मतलब है? जिन लोगों का अपनी अपनी फील्ड में, प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई तजुर्बा है तो उनको लाया जाएगा। उनको ला के कहेंगे जी 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए ये गवर्नमेंट है, ये इस सारे मामले को चलाएगी। तो ये दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है अब तक का, ये उस पर अदम एतमाद है। अच्छा शाह जी, ये एमरजेंसी नहीं होती, इसको एमरजेंसी का नाम नहीं दे सकते? नहीं, अगर एमरजेंसी का तकाजे कुछ और है, उस पर फिर कभी बात कर लेंगे। ठीक है। एमरजेंसी जब की जाती तो आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है और बाकी जो अदारा जाती जो तकसीम कार होती है, उसको भी स्टैंड स्टिल पे ले आते हैं। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि जब किसी हॉस्पिटल में एमरजेंसी लगती है तो वहाँ पर जो रूटीन के ऑपरेशंस होते हैं वो रोक दिए जाते हैं। ज़लज़ला आ जाता है, आग लग जाती है, तो रूटीन के ऑपरेशंस रोक दिए जाते हैं। एमरजेंसी की बुनियाद पर वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, सबको स्टैंड बाई कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है फाइनेंशियल एमरजेंसी हो, जुडिशल एमरजेंसी हो या कोई और भी सूरत हो, तो ऐसी सूरत में जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है ना गवर्नमेंट चलाने का, उसको स्टैंड स्टिल पे लाया जाता है। और एमरजेंसी की सूरत में एक ख़ास टाइम लिमिट होती है, उसके अंदर अंदर आपने इक़दाम करने होते हैं और फिर बैक टू नॉर्मल आपने चीज़ों को लाना होता है। तो मैं उसमें कोर्ट्स का भी अपना एक रोल है, सिटिंग गवर्नमेंट भी इस किस्म का कोई प्लान दे सकती है, इस पर फिर कभी बात की जा सकती है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे मुझे ब्रेक के बाद आकर। ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे।
بریک کے بعد خوش آمدید. جی شاہ جی, فچ کی رپورٹ پر بات کر رہے تھے آپ. جی میرا خیال ہے کہ رپورٹ میں جو چیدہ نکات ہیں ان پہ بات کر لی جائے, کیونکہ اس پہ ڈیٹیلڈ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ایک تو یہ کہا گیا کہ موجودہ حکومت 18 ماہ قائم رہ کر IMF سے ڈیل کر لے گی. پاکستان کی موجودہ حکومت جانے کا امکان نہیں. پاکستان میں آئندہ انتخابات 2029 میں ہوں گے. پاکستان میں ابھی تک کوئی وزیر اعظم 5 سال کا دورانیہ مکمل نہیں کر سکا. رپورٹ میں کہا گیا کہ موجودہ حکومت IMF کے ساتھ مل کر معاشی اصلاحات کرے گی. موجودہ حکومت ختم ہوئی تو پاکستان میں ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی. لائٹر ٹون میں اگر بات کی جائے یا لائٹر نوٹ پہ بات کی جائے تو فچ کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کس نے اس کو, یعنی وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق, جیسے ہمارے رپورٹنگ کا ایک معیار ہے کہ ہم نے کوئی فیلر دینا ہو, کوئی ٹینٹرم پھینکنا ہو, تو ہمارے رپورٹرز عام طور پر یہ بات کہتے ہیں, کیونکہ وہ ذمہ داری خود نہ لینی ہو تو کہتے ہیں ذرائع کے مطابق. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ذرائع کے مطابق, چونکہ یہ رپورٹ جو ہے یہ کسی رپورٹر کی مرتب کردہ نہیں ہے. یہ اعداد و شمار کی بنیاد پر جو ماحول پاکستان میں بنا ہوا ہے اس کی بنیاد پر یہ ایک اسیسمنٹ ہے, جسے آپ پریڈکشن کہہ سکتے ہیں. ڈپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ خود کیا 5 سال رہنا چاہتی ہے, کیا اس کے اقدامات اس طرح کے ہیں کہ عوام کہیں کہ جی 5 سال. دیکھیں اپوزیشن کی تحریک کسی بھی حکومت کے خلاف اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب عوام اس کا ساتھ دیتے ہیں, یا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ عددی اکثریت اگر ہو پوری پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کی جماعتوں کو تو وہ سٹنگ گورنمنٹ کے اگینسٹ تحریک عدم اعتماد یہ کانسٹیٹیوشنل ایک ریکوائرمنٹ ہے, وہ پوری کی جا سکتی ہے. لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کیا موجودہ حکومت خود بھی 5 سال, آپ کو سٹیٹمنٹ یاد نہیں, شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ میں کوئی دباؤ قبول نہیں کروں گا, استعفیٰ دے دوں گا. یہ دباؤ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا یہ کس کا ہے؟ IMF کا دباؤ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے؟ نہیں جناب, یہ پارلیمنٹ کے اندر جو ان کی فریجائل پوزیشن ہے نا, یہ اس کا دباؤ ہے. تشویش اس کے حوالے سے ہے کہ پیپلز پارٹی اگر اپنا کندھا اس حکومت کے نیچے سے نکال لیتی ہے تو یہ دھڑام سے گر جائے گی. MQM ہے اور بلوچستان کی پارٹی ہے, باپ ان کے ساتھ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اپوزیشن کا خطرہ ہے کیونکہ ان کی عددی اکثریت بڑھ گئی ہے, تو آپ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے تو وہ لوگ جو اپوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن آپ کے ساتھ خاموش حمایت کے چکر میں موجود تھے, وہ بھی آپ کو ناپسند کریں گے. آپ جو بات کر رہے ہیں یہ اس طرح لگتا ہے کہ حکومت کے دونوں طرف جو ہیں بیساکھیاں, ایک طرف پیپلز پارٹی ہے, دوسری طرف MQM ہے, اور پیر انہوں نے رکھا ہوا ہے صابن کے اوپر, اور وہ کبھی پھسلنا ہے. تو اس وجہ سے فچ کہے یا نہ کہے لیکن اس حکومت کے اپنے چالے پنجابی کہندے تاڑے چالے بھی جڑے نے نا وہ 5 سال پورے کرندے نہیں گئے. تو آپ کے بعد انہوں نے جو ان کا اپنا ریٹنگ کا سسٹم ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, بانی PTI مستقبل قریب میں زیر حراست ہی رہیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہمارا اگر اختیار چلے یا ہمارا بس چلے تو ہم اس فتنے کو باہر ہی نہ آنے دیں. ٹھیک ہے, آپ کو میری شکل نہیں پسند, آپ بند کر دیجئے. تو ایک شعر ہے کہ راستے بند کیے دیتے ہو ویرانوں کے ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے. تو جو لوگ پاکستان میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں ہر آدمی جو ہے وہ عمران خان سے محبت کرتا ہے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن اکثریت جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم میں, اور آپ نے 2024 کے انتخابات کروا کے دیکھ لیا کہ تمام تر آپ کے تحریک انصاف کے خلاف اقدامات کے باوجود ان کے ووٹس آپ سے زیادہ ہیں, وہ سیٹس بھی آپ سے زیادہ لے گئے ہیں. تو یہ ایک اگر بینچ مارک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک پولیٹیکلی پاپولر جماعت ہے. آپ اس کو اقتدار سے باہر رکھنا چاہتے ہیں, عمران خان پر ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, لاتعداد آپ نے کیس بنائے ہوئے ہیں. کبھی نہ کبھی تو وہ ختم ہوں گے نا. آپ ساری زندگی کے لیے اس بات کی گارنٹی تو نہیں دے سکتے, ہو سکتا ہے آپ عمران خان سے پہلے مر جائیں, وہ جیل میں مرے نہ مرے, آپ کرسی پہ رہتے ہوئے مر جائیں. تو آپ اس طرح کے یعنی آپ کوئی ڈیوائن اختیار اپنے ہاتھ میں مت لیں کہ آپ کہتے ہیں. لیکن پاکستان کے حکومتی زعما نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا بس چلے تو ہم اس فتنے کو جیل میں ہی رکھیں. تو اگر فچ یہ بات کہتی ہے کہ مستقبل قریب میں بانی PTI جو ہیں وہ جیل میں ہی رہیں گے تو اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ آرام اس مریض کو نہیں آئے گا. تو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی, سیاسی استحکام آئے, کیسے آئے گا؟ جس نے ووٹ لیا اس کو لے کے آئے نہیں, آپ اس کے خلاف کوئی ایسا ایکشن نہ لیں.
یہ تو پارلیمنٹ کا اپنا کام ہے نا, کوئی پارلیمنٹ کے اندر ایک ریکوائرمنٹ ہے, پوری کریں. آج اس پارٹی کی حکومت ہے, کل کسی اور کی آ سکتی ہے. تو نارمل حالات میں یہ ایک نارمل سی پریکٹس ہے, ہو سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی انٹینشن ہی یہ ہوگی کہ ہم نے اپنے سیاسی مخالف کو جیل میں ہی رگڑا لگانا ہے, یعنی کسیٹ کے مارنا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عمران خان کی حکومت نے مخالفت کر کے عمران خان کی محبوبیت میں اضافہ کیا ہے. ایسا ہی ہے. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جب آپ نے عمران خان کی حکومت ختم کی تھی, اسی وقت آ کے اگر آپ پاکستان میں عام انتخابات کا اعلان کر دیتے نا, اور 16 ماہ کی حکومت ان پلیس نہ آتی, اور نہ آپ نگران گورنمنٹس جو ہیں ان کو ایک سال تک آپ بٹھائے رکھتے. انہوں نے بھی دھرنا ہی ویسے دیا ہوا تھا نگران حکومتوں نے, یا اسٹے لے کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایسا ہی ہے. اگر آپ اسی وقت یہ عام انتخابات کا اعلان کر دیتے تو تحریک انصاف کو شاید 5 یا 7% سیٹس ملتی ہیں پورے پاکستان میں. ان تمام مووز کی وجہ سے تحریک انصاف کو بہت فائدہ ہوا ہے. تو وہ ہوا ہے نا کہ جب تشدد برداشت کرتے ہیں, ہمارا عمومی مزاج یہ ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں. بالکل, ہم مظلوم کو سپورٹ کرتے ہیں, ہمارا کچھ بھی فلسطین کے ساتھ لینا دینا نہ ہو, لیکن اسرائیلی جارحیت کے خلاف میرے جیسا آدمی بھی جو سمجھتا ہے کہ یار پاکستان کو اپنے داخلی معاملات اور خارجی معاملات تک ہی محدود رہنا چاہیے, وہ بھی کہتا ہے کہ یار یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو تحریک انصاف کو بھی اس کا ایک فائدہ ہوا ہے, پاپولر سپورٹ اس کے ساتھ گئی ہے. آگے چلتے ہیں تھوڑا. اسٹیٹ بینک سے شرح سود میں کمی, اچھی بات یہ ہے کہ فچ کی اس رپورٹ میں کہا گیا کہ مہنگائی میں کمی ہوگی, کچھ امید نظر آ رہی ہے. امید نظر آ رہی, یعنی حکومت کے استحکام آیا ہے حکومتی پالیسیز کی وجہ سے, تو مہنگائی کم ہوگی. چلیں یقین کر لیتے ہیں. پھر یہ کہا گیا کہ یہ حکومت مالیاتی خسارے کو 7.4% سے کم کر کے 6.7% پر لانا چاہتی ہے. حکومت کے مشکل معاشی فیصلے جو ہیں وہ IMF کے ساتھ پروگرام کی راہ ہموار کر رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے. یعنی IMF کی شرائط پہ پورا اترنے کے لیے آپ کو جو سٹیپس لینا پڑ رہے ہیں وہ اتنے مشکل فیصلے ہیں, جیسے ٹیکسز کا بڑھانا, جیسے مہنگائی میں اور بے روزگاری میں اضافہ اسی کے تناسب سے ہوا ہے. خطرناک بات یہ جو کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم 10% ہے, یعنی ٹیکس ٹو GDP گروتھ کا ریٹ جو ہے ہمارا, وہ شرح وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم 13% یا 14% پہ لے کے جائیں گے. یعنی پلے نہیں تیلا کر دی میلا. آپ کے پاس نہ تو روزگار ہے, نہ آپ کے پاس نئے صنعتی یونٹس لگ رہے ہیں. جو موجود ہیں آپ ان پر ہی ٹیکس کا دباؤ اور بڑھائیں گے, تو آپ ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے وہ 13% کے بجائے 20% پہ بھی لے جا سکتے ہیں. لیکن جناب اس وقت تک آپ کا مریض انتقال فرما چکا ہوگا. تو آپ اس صورتحال میں نہ لے کے جائیے پاکستان کو کہ جہاں پر IMF کے ساتھ آپ کے پروگرام تو بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہوں لیکن پاکستان نہ چل رہا ہو. یہ خطرناک بات ہے. ویسے کچھ اسی طرح کی اور باتیں کی گئی ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ معاشی رسک ہے. یہ تو ہے, آپ کو پرانے قرضے جو ہیں نا ان کو ریٹائر کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑ رہے ہیں. تو یہ خطرناک صورتحال ہے. اس طرح کی دیگر اور بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ بات بھی کی جا سکتی ہے, لیکن میں اس رپورٹ کو شاہ جی اس میں سیلاب کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی معیشت کے لیے یہ 2022 میں جو آیا تھا, دیکھیں وہ خطرناک ترین ایک چیز تھی. بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ PDM کی جو پچھلی 16 ماہ کی حکومت تھی 2022 میں, اس میں پورے پاکستان میں جس طرح سے تباہی آئی تھی سیلاب کی وجہ سے, اور بارشوں نے جو ہمارا سسٹم موجود نہیں تھا, انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو گیا تھا. سندھ میں بہت زیادہ نقصان ہوا, بلوچستان میں ہوا. اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم نے ریکور کرنے میں جو ٹائم لیا ہے اور جو اقدامات ہم نے کیے ہیں وہ پورے نہیں ہیں. یہ اس کا امپیکٹ آئے گا. اور خدشہ اس بات کا کیا جا رہا تھا اظہار, یہ جو گندم کا ابھی آپ کو قحط کی ایک صورتحال نظر آئی تھی, آپ کو مینج کرنے میں بڑی دقت ہوئی ہے کہ آٹا اس کی سپلائی مارکیٹ میں جاری رہے. دیگر زرعی اجناس بھی جو ہیں ان کی بھی شارٹیج کا سامنا ہے. تو حکومت نے اس فرنٹ پہ تھوڑی سی کچھ سٹیپس ایسے لیے ہیں کہ عام آدمی جو ہے. شاہ جی ایک آخری سوال کروں گا, اس کے بعد پروگرام کا اختتام کریں گے. سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی نظر میں ٹیکنوکریٹس اگر آ جاتے ہیں تو کیا جس طرح پورا سینیریو بیان کیا گیا آپ کی جانب سے بھی اس رپورٹ میں بھی, تو کیا اس کو اوور کم کر سکتے ہیں, یہ معیشت کو پیروں پر اپنے کھڑا کر سکتے ہیں؟ ایک چیز تو ہو سکتی ہے کہ جو ابھی تک نہ آپ کی کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکی, ٹیکنوکریٹس وہ کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ حکومتی اخراجات میں کمی ہو سکتی ہے. پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ ہے, دیگر اللے تللے ہیں جس کی طرف ہم روز اشارہ کرتے ہیں. بجلی کا بے دریغ استعمال ہے, ان کے پاس پرکس ہیں, پریولیجز ہیں, پینشنز ہیں, یہ ہے وہ ہے.
آپ ایمرجنسی لگا کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے سوال کے جواب میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی ان کا ایک مخصوص اور محدود مینڈیٹ ہوتا ہے, انہوں نے وہی کام کرنا ہوتا ہے. ٹیکنوکریٹس آ جائیں گے تو وہ تجربہ پاکستان میں کامیاب ہوتا ہے, ناکام ہوتا ہے, یٹ ٹو بی سین, یٹ ٹو بی ٹیسٹڈ. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا, لیکن آپ دعا کیجئے کہ اس قسم کی صورتحال پیدا نہ ہو. جی شاہ جی, بہت شکریہ آپ کا. خواتین و حضرات, ٹیکنوکریٹس اگر آ جاتے ہیں اس فیچ کی رپورٹ کے مطابق جو اس میں پریڈکشن دی گئی ہے, تو پاکستان کے لیے وہ بہتر ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جس طرح ایکسپلین کیا شاہ جی نے بھی کہ حکومت خود نہیں چاہتی کہ ہم 5 سال پورے کریں. حکومت کو یہ ان کی دل میں تو خواہش ضرور ہے, لیکن ان کے عمل سے یہ چیز نظر نہیں آتی, اور یہ چیز عمل سے نظر آنی چاہیے. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.